ایک شخص اپنے تمام نیک اعمال لے کر کھڑا ہوگا، لیکن غصے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، لوگوں کی برائی کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ تمام ان نیک عملوں کو کیا کرے گا؟ کھو بیٹھے گا۔ بظاہر وہ چاہے گا کہ میں جنتی ہوں، لیکن فرشتوں سے حکم ہوگا، اللہ پاک کہیں گے اے میرے فرشتوں، اس شخص کو لے جاؤ اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور اسے جہنم میں لے کے ڈال دو۔ وہ شخص کہے گا میں نے تو دنیا کے اندر نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیا، میں نے تمام نیک اعمال کیے، اے اللہ میں تیرا ذکر اور اذکار کرتا تھا، لیکن کیا سبب بنا مجھے جہنم میں جانے کا؟ اس لیے کہ لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، غصہ، غیبتیں کرتا تھا، بہتان باندھتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے بڑی چیز محبت کس چیز کے ساتھ تھی؟ اخلاق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا، اور یہودی کی بد نیت تھی، وہ اس نیت سے آیا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جا کے اعتراضات کروں گا۔ جب حضور کے گھر میں آیا، فرمایا کہ میں آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس یہودی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا پیش کیا، اور اس نے اتنا کھانا کھایا، یہ چاہتا تھا کہ اس کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے کھانا ختم ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے اس کھانے کے اندر اتنی برکت دی، حضور دیتے جا رہے ہیں، وہ کھاتے جا رہے ہیں۔ آخر یہودی نے بس کی، یہودی رات کو سو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بستر ڈالا، یہودی رات کو سو گیا۔ آدھی رات کو پیٹ کے اندر چکر آ گئے، پیٹ میں درد شروع ہوا، یہاں تک کہ اس نے بستر کے اندر ہی پاخانہ کر دیا۔ نیت خراب تھی، میں حضور کے اوپر اعتراضات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پاخانہ کر دیا، اور آدھی رات کو ہی اٹھ کے بھاگ گئے، نکل گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صبح گئے، میں مہمان کی جا کر خبر لوں کہ مہمان کیا کر رہا ہے۔ حضور کمرے کے سامنے پہنچے تو بدبو آئی، پاخانے کی بدبو آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھولا، اندر گئے، مہمان کو نہیں پایا۔ دیکھا کہ بستر کے اندر پاخانہ کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی باندی کو نہیں بلایا، کسی ازواج مطہرات کو نہیں بلایا، کسی اور کو نہیں بلایا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے پاخانے کو صاف کیا۔ یہ یہودی کے نکل گئے، اور ان کی کچھ چیزیں بستر کے اوپر رہ گئی۔ دور جا کے سوچا کہ میرے جیب کے اندر جو چیزیں تھیں وہ تو بستر کے اوپر رہ گئی ہیں، اب بھلا اگر میں وہاں جاؤں گا نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ تھوڑی دیر دماغ میں خیال کیا، دوبارہ سوچا کہ میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہاں جا کر۔ یہ یہودی واپس لوٹے، یہاں پر دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پاخانے کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈانٹنے کے بجائے، بےعزتی کرنے کے بجائے، حضور نے مسکرا کر پوچھا آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں میں خیریت سے ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہودی نے سامنے سے جواب دیا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کیوں دھو رہے ہیں؟ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ کسی اور کو نہیں بلایا؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی علیہ السلام؟ فرمایا میں نہیں چاہتا جو آپ نے عمل کیا اس عمل کو دوسرے لوگوں کے سامنے بتاؤں، دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کے راز کو کھول دوں تاکہ ان لوگوں کو آپ کی نفرت ہو جائے، میں نہیں چاہتا۔ اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا، نفرتیں کرنے،
حسد کرنا، بغض کرنا، دل کے اندر کینہ رکھنا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ کا عمل وہ لوگ دیکھ لیں اور انہیں آپ کی نفرت ہو جائے، میں نے اس چیز کو پسند ہی نہیں کیا۔ فرمایا، اس یہودی نے کہا کہ دین اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم۔ دین اسلام ان چیزوں کو ختم کرتا ہے، حسد کو، بغض کو، کینہ کو، تکبر کو، گھمنڈ کو، ان چیزوں کو دین اسلام ختم کرتا ہے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دے کر گئے تھے۔ فرمائے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ مجھے وہ کلمہ پڑھا دیں اور مجھے اسلام کے اندر داخل کر دیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔